السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم آپ کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے آج پہنچ رہے ہیں اتر پردیش کی بہت مشہور و معروف ہستی اور بزرگ حضور قطب المدار بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مکن پور شریف کی درگاہ پہ ہم حاضر ہیں، جن کا آج 2 دسمبر بروز ہفتہ 2023 میں عرس مبارک کا کل شریف ہو چکا ہے۔ کل شریف ہے حضرت کے عرس مبارک پر کتنے عقیدت مند یہاں پہ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان ولیوں کے متعلق کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں قرآن شریف کے پارہ نمبر 11 کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمانے رب تبارک و تعالی یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو یہ بزرگان دین ہیں، ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں، اور جن حضرت کے مزار شریف پہ ہم آئے ہوئے ہیں ان کا بولتے ہیں دم مدار بیڑا پار قطب المدار صاحب رحمت اللہ علیہ، زندہ شاہ مدار، ان کا نام ہے حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کا یہ 106واں عرس ہے، 106واں عرس مبارک ہے حضرت کا۔ حضرت کے دیار میں ہم حاضر ہیں، تمام عقیدت مند یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں، تمام دنیا بھر کے صوبوں سے، بہت ساری جگہوں سے لوگ یہاں پر حاضر ہیں۔ حضرت کے مزار مبارک پر آ کر طبیعت باغ ہو گئی۔ حضرت کے مزار کا وہ نورانی سہانا منظر جمعرات سے یہاں پر عرس مبارک لگ رہا ہے، اور سب سے اچھی اور بہتر بات یہاں پر یہ محسوس کی گئی ہے حضرات کے مزار شریف پر اندر ایک دم کسی کی اجازت نہیں ہے، اور عورت تو اندر جا ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت کا جہاں دیار ہے قطب المدار صاحب کا، قطب بدیع الدین صاحب زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ چاروں طرف سے بند ہے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں پر چادر پوشی کا اہتمام انتظام ہوتا ہے، اور مرد حضرات ہی وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں، خواتین کا وہاں پر جانا بالکل منع ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں، ڈال دو ایک نظر کتنے غلام آئے ہیں۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندے پائے کے بزرگ ہیں، اور مزار شریف جن کا چمک رہا ہے، تمام صوبوں سے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، اپنی عقیدت مندانہ سعادتوں کے ساتھ یہاں پر لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں عجیب طرح کا فیض محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا منظر، کتنے عقیدت مند ہیں، کہیں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں لنگر خانہ جاری ہے، کہیں پر کوئی عقیدت مند کہیں نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے دکھ درد تکلیف رنج و آلام لے کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرپور فرما کر یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کتنی یہاں پر پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہماری سرکشا بل کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی طرح کا کوئی افراتفری کا ماحول نہ ہو۔ بڑے ادب و احترام سے پولیس کے جوان لوگوں کی حفاظت کے لیے، سرکشا کے لیے، دیکھ بھال کے لیے یہاں پر تعینات کیے گئے، آنے والے زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور میں حضرت کی اگر کرامتوں کی بات کروں تو بے شمار کرامتیں ہیں حضرت کی، بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے حضرت کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ اپنا بچہ لے کر کے آئے۔ دیکھیے یہ چادر کا کتنا سہانا منظر ہے، یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں،
سرکار کے روزے منورہ پر قبر انور پر چادر ڈالنے کے لیے پولیس والے بھی ساتھ میں. آپ دیکھ رہے ہیں چادروں کا ہجوم، یہ زائرین یہ عقیدت مندوں کا ہجوم یہاں پر جاری ہے. لوگ کتنی عقیدت اور محبت سے چادریں چڑھا رہے ہیں. بہرحال ایک صاحب سے تنہائی میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت کی کچھ کرامت کے بارے میں بتائیے، یہ حضرت کی سوانح حیات کچھ ہمیں بتائیے. تو انہوں نے بتایا، بڑی خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد صرف ایک کرامت ان کی بیان کر پائے تھے. وہ اسی پر خاموش ہو گئے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی جو بالکل بولنے کے قابل نہیں تھا، گونگا تھا، اور وہ عورت حضرت کی بارگاہ میں لے کر آئی، یہاں سے چھوڑ گئی اور دور بیٹھ گئی. کہنے لگی حضرت میں تو جب ہی یہاں سے جاؤں گی جب میرا بچہ بولنے لگے گا. آخرکار اللہ کے ولی کی نگاہ کرم اٹھی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ پڑھا، دعائیں مانگی، اور دیکھا آنے واحد میں وہ بچہ بولنے لگ گیا. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ درگاہوں مزارات پر ہماری مسلم عوام ہی جاتی ہے. سکھ، عیسائی، پنجابی، سردار، ہندو بھائی، تمام مذاہب کے تمام مذہب کے ماننے والے ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے در سے در فیض سے فیضیاب ہو کر بڑے خوشی مناتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں بدی الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کتنا عجیب و غریب منظر ہے، کتنا سہانا منظر ہے. اور حضرت کے ماننے والے کونے کونے سے یہاں پر حاضر ہیں، عقیدت مند یہاں پر حاضر ہیں، اپنی خالی جھولیوں کو بھر رہے ہیں، اپنی خالی دامنوں کو بھرپور کر رہے ہیں. اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت تمام آنے والے زائرین کی نیک تمناؤں کو حضرت کے دیدار کے صدقے میں، حضرت کے دربار کی حاضری کے صدقے میں پورا فرمائے. سبوں کو نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی زائرین کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ مقبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی صحیح زندگی وہ زندگی جو مولا تجھے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والی ہے. وہ اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرما. جب تک جئیں امن و امان کے ساتھ اسلام و ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو امن و ایمان کے ساتھ میں اللہ دنیا سے ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اور ان بزرگوں کا قرب جہاں تو نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا وہ قبر و حشر میں بھی ان بزرگوں کا فیض، ان کا قرب ہمیں عطا فرما، اور ان بزرگان دین سے ہمیں سچی اور پکی وابستگی اور محبت عطا فرما. میں یہاں کا سہانا منظر دیکھ کر دو چار اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز کی میرے ساتھ میں قلت چل رہی ہے. اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور فرمائے. مجھے بولنے میں مشقت سی محسوس ہو رہی ہے، مگر میں پھر بھی حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار مکانپور شریف کی بارگاہ میں یہ عریضہ ان اشعاروں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ کیے جان سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جان سے نہ اللہ ملے، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور اس نعت یہ منقبت کا آغاز یوں ہے صحیح معنوں میں کہ میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے ہیں، میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے ہیں، میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے ہیں، چاند تارے سبھی چاند تارے سر تسلیم جھکا دیتے ہیں، چاند تارے سر تسلیم جھکا دیتے ہیں، میرے سرکار جو انگلی کو اٹھا دیتے. اور در فیض جب بند تالا کہ اب کچھ، در فیض جب بند تھا کہ نہ اب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈب کچھ. یعنی حضرات یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے خزانے، بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی کرامتوں کا مالک بنایا ہے. مصلحت خدا بندی یا مشیت عزدی کی بنا پر تمام ولیان کرام، دیکھیے چادروں کا سہانا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، کس قدر عقیدت مندوں میں بے تابی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے. ہر کوئی بے قرار ہے کہ میں حضرت بدی الدین قطب المدار صاحب کی بارگاہ میں چادر چڑھاؤں. آج کا دن کتنا سہانا، یہ ہرے رنگ کی چادر آپ دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے، یہ ہرے رنگ کی چادر، یہ ہرے رنگ کی چادر، یہ لکھائی والی چادر، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور مزار شریف پر چادر چڑھانا، گلاب چڑھانا، یہ دیکھیے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کتنے عقیدت مند چادروں کی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت بدیع الدین قطب المدار صاحب کی روضہ منورہ پر، قبر انور پر، قبر شریف پر کتنی دھوم دھام سے، کتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، والہانہ عاشقانہ انداز میں لوگ چادروں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. رات بہت تیزی سے یہاں پر ہم حاضر ہوئے، وقت کم ملا، خادم حضرات سے لمبی چوڑی کسی سے گفتگو نہیں ہو پائی. جو حضرت کی کسی بڑی کرامت کے بارے میں سامعین آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ چادروں کا سہانا منظر، یہ تمام عقیدت مند ہیں جو حضرت کی بارگاہ میں چادر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یہ پھولوں کی چادریں، اچھی اچھی لکھائی کی کڑھائی کی چادریں، سادہ چادریں. اصل میں ہمیں دیر سے کچھ پتہ چلا جس کی وجہ سے ہم بہت جلد روانہ ہوئے اور حضرت کے در فیض سے فیضیاب ہو کر آپ تک یہ اس مبارک کا سہانا منظر پہنچا رہے ہیں. حضرت کا نعرہ بھی سننے، ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا جو حضرت کے مریدین چاہنے والے لگاتے ہیں، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار. یہ آپ کی درگاہ شریف سے نعرہ ملا ہے جو تمام عقیدت مند زائرین لگاتے ہیں اور یہ نعرہ آپ کا بڑا مشہور ہے. یہ دیکھیے پھر چادروں کا سہانا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، چادریں جا رہی ہیں حضرت کی بارگاہ میں، یہ بھی چادر جا رہی ہے. اللہ رب العزت تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ یہاں پر عرس مبارک پر آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام، لنگر کا انتظام، پانی کا انتظام، تمام بہت ساری جو جائز صورتیں ہیں اور مہمان نوازی کے حقوق ہیں وہ تمام یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے موجود ہیں، اور تمام طریقے سے عقیدت مند آئے ہیں، اپنی اپنی عقیدت لے کر، عارضیاں لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ زندہ شمدار آپ کو کہا جاتا ہے، آپ زندہ ولی ہیں، اور ہر ولی زندہ ہوتا ہے۔ ولی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، جو نبی کا سچا عاشق مسلمان ہے وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔